تو چلیے آج ایک ایسی قدیم داستان میں غوطہ لگاتے ہیں، ایک نوجوان، ایک پراسرار تلوار اور ایک ایسا راز جو اس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں کیا چھپا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی اہم سوال سے۔ کیا کوئی خواب اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جان دے دی جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا سامنا ہمارے ہیرو طارق کو کرنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں ہمارے ہیرو طارق سے، خراسان کا ایک دیکھنے میں تو بالکل عام سا لڑکا، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو بالکل عام نہیں تھی، ایک عجیب و غریب تلوار، ایک ایسی تلوار جو جیسے جیسے طارق کا قد بڑھ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کافی عجیب بات ہے نا؟ پھر ایک رات طارق نے ایک خواب دیکھا۔ چلیے خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن جب وہی خواب بالکل ویسا ہی لگاتار 3 راتوں تک آئے تو طارق کو یقین ہو گیا کہ یہ معمولی خواب نہیں بلکہ ایک پیشن گوئی ہے، ایک اشارہ ہے، اور بس اس نے ایک ایسا عہد کر لیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دینی تھی۔ وہ یہ راز، یہ خواب کبھی کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن اس خاموشی کی قیمت بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ طارق کا اپنے خواب کو راز رکھنے کا یہ فیصلہ اسے آزمائشوں کے ایک ایسے سلسلے میں لے گیا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے سلسلہ شروع کیسے ہوا۔ پہلے تو اس کی ماں نے اسے ڈانٹا، مارا پیٹا۔ جب وہ پھر بھی نہ بولا تو معاملہ بڑھ گیا۔ شہر کے قاضی نے اسے قید کر دیا، اور جب بات سلطان تک پہنچی اور اس نے وہاں بھی منہ کھولنے سے انکار کر دیا تو سیدھا سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ ہر سزا کے ساتھ پریشر بڑھتا گیا، لیکن طارق وہ اپنے عہد پر بالکل ایک چٹان کی طرح ڈٹا رہا۔ ذرا تصور کریں، موت سامنے کھڑی ہے اور طارق پھر بھی خاموش۔ اس کی یہ مستقل مزاجی دیکھ کر سلطان بھی حیران رہ گیا۔ اس کو لگا کہ اس لڑکے میں کچھ تو خاص ہے، تو سلطان نے اس کی جان بخش دی، لیکن آزاد نہیں کیا۔ اسے پھانسی دینے کے بجائے ایک اونچے سے مینار میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اب یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ جب سلطنت پر باہر سے ایک خطرہ منڈلانے لگتا ہے تو قسمت طارق کو اپنی قابلیت ثابت کرنے کا ایک ایسا موقع دیتی ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اور وہ خطرہ کیا تھا؟ منگول خان سلطان کو ایک پیغام بھیجتا ہے، ایک الٹیمیٹم، یا تو میری پہیلیوں کا جواب دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلطنت کی قسمت کا فیصلہ اب ان پہیلیوں کے جواب پر تھا۔ تو پہلی پہیلی سنیے، 3 بالکل ایک جیسی سرکنڈے کی چھڑیاں۔ سوال یہ تھا کہ ان میں سے کون سا حصہ جڑ کے قریب تھا، کون سا درمیان میں اور کون سا بالکل سرے پر۔ سوچنے والی بات ہے، تینوں تو ایک جیسی دکھ رہی تھی۔ ایک ناممکن سا سوال لگ رہا تھا۔ جب دربار میں کوئی اس کا جواب نہ دے سکا تو شہزادی نے مینار میں قید طارق سے مدد مانگی۔ اور طارق، اس نے کیا زبردست حل بتایا۔ اس نے کہا، ان چھڑیوں کو پانی میں ڈال دو۔ جو سب سے نیچے ڈوب جائے وہ جڑ والا حصہ ہے، جو درمیان میں تیرتی رہے وہ درمیانی حصہ، اور جو بالکل سطح پر تیرے وہ سرے والا حصہ ہے۔ کتنا آسان اور شاندار جواب! طارق کی ذہانت نے سلطنت کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ لیکن منگول خان اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے دوسری پہیلی بھیجی، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھی۔ سوال تھا، 3 بالکل ایک جیسے چوزے ہیں، ان میں سے کون سا صبح پیدا ہوا، کون سا دوپہر میں اور کون سا شام کو؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک بار پھر سب پریشان، اور ایک بار پھر طارق نے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا۔ اس نے بتایا، چوزوں کے سامنے الگ الگ اناج رکھو۔ جو گیہوں کھائے وہ صبح پیدا ہوا، جو جو کھائے وہ دوپہر کا، اور جو باجرہ کھائے وہ شام کو پیدا ہوا۔ واہ، منگول خان کا منصوبہ دوسری بار بھی ناکام ہو گیا۔ اب منگول خان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ذہانت سلطان کی تو ہو نہیں سکتی، ضرور کوئی اور ہے۔ اس کی جادوگرنی نے بھی تصدیق کر دی کہ اس حکمت کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا ہے۔ بس پھر کیا تھا، خان نے فوراً مطالبہ کیا کہ اس لڑکے کو اس کے حوالے کیا جائے۔ سلطان پریشان ہو گیا، وہ طارق کو کھونا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے طارق کی حفاظت کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے طارق کے ساتھ 2 اور بالکل اس کے ہم شکل لڑکے بھیج دیے تاکہ خان اصلی طارق کو پہچان نہ پائے۔ لیکن منگول جادوگرنی بھی کم نہیں تھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے اصلی طارق کی آستین پھاڑ دی، نشانی کے طور پر۔ مگر صبح جب طارق اور اس کے ساتھی اٹھے اور انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی آستینیں پھاڑ لیں،
جادوگرنی کی ساری چال بیکار ہو گئی، کیا دماغ لڑایا؟ اس ناکامی پر تو منگول خان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ طارق کو واپس بھیجا جائے، لیکن اس بار بالکل اکیلے۔ تو اب طارق اکیلا منگول دربار میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر قدم رکھتا ہے، اس کی وہی تلوار جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی، میون کے اندر زور زور سے تھرتھرانے لگتی ہے۔ کچھ بہت ہی عجیب اور شاید بہت خطرناک ہونے والا تھا۔ اور پھر اچانک وہ تلوار بجلی کی طرح کڑکتی ہوئی میان سے باہر نکلی اور اس نے اکیلے ہی پوری کی پوری منگول فوج اور ان کی طاقتور جادوگرنی کو شکست دے دی۔ طارق کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ اس کی تلوار کا وہ جادوئی راز آخر کار ایک دھماکے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ طارق ایک ہیرو، ایک فاتح بن کر واپس لوٹا۔ سلطان اس کی بہادری اور ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی شہزادی منیزہ کی شادی طارق سے کرے گا۔ شادی کی تقریب چل رہی تھی، اور جیسے ہی نکاح کی رسم پوری ہوئی، اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بجلیاں کڑکنے لگیں، پورے ماحول میں ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ اور پھر آسمان سے ایک گونجدار آواز آئی جس نے اعلان کیا، طارق، اب تیرا خواب پورا ہو گیا۔ وہاں جتنے بھی لوگ آئے تھے سب حیران رہ گئے۔ آخر وہ کون سا خواب تھا جس کے لیے اس لڑکے نے اتنی قربانیاں دیں؟ تب جا کر طارق نے اپنا راز کھولا۔ اس نے سب کو بتایا، میرا خواب یہ تھا کہ ایک دن میں ایک ایسی تلوار کا مالک بنوں جو روشنی اور سچائی کی علامت ہو، اور جس دن یہ تلوار اپنے ہی نور سے چمکے گی، اس دن میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر طارق نے اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی، اور اس تلوار نے پورے محل کو ایک ایسی شاندار، ایک ایسی روحانی روشنی سے بھر دیا جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا خواب، اس کا مقصد اب سب کے سامنے پورا ہو چکا تھا۔ تو یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایک خواب کسی کی زندگی کا مقصد بن جائے، تو اس خواب کے ہمیشہ زندہ رہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟